بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہماری بات چل رہی ہے مرفوعات کے بارے میں، اور مرفوعات میں سے ہم پڑھ رہے ہیں لا النافیۃ للجنس، یعنی لا نفی جنس کے بارے میں ہماری بات چل رہی ہے۔ کل ہم نے دو سوال پڑھے تھے۔ پہلا سوال پڑھا تھا کہ لا نفی جنس کا حکم کیا ہے، تو اس کے جواب میں صاحب کتاب نے فرمایا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ اور دوسرا سوال ہم نے پڑھا تھا کہ لا کے عمل کرنے کی کیا شرائط ہیں، تو انہوں نے بیان فرمایا کہ لا کے عمل کرنے کی 5 شرطیں ہیں، جو کہ پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اور آج جو سوال ہے یہ ہے کم نوعاً اسم لا کے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ لا کے اسم کی 3 قسمیں ہیں، کہ لا کا اسم مفرد ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے اور شبہ مضاف ہوتا ہے۔ پھر نیچے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ لا کا اسم شبہ مضاف ہوتا ہے، اس سے مراد یعنی شبہ مضاف سے مراد وہ اسم ہے جس کا تعلق ما بعد کے ساتھ ہوتا ہے، عمل کی وجہ سے یا عطف کی وجہ سے۔ پھر اس سے اگلے سوال میں فرماتے ہیں کہ ما ہوا حکم اسم لا کے اسم کا حکم کیا ہے، لا کے اسم کا حکم کیا ہے، تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ لا کا اسم جب مفرد ہو، پیچھے بتایا نا کہ 3 قسمیں ہیں نا، مفرد، مضاف اور شبہ مضاف۔ لا کا اسم اگر مفرد ہو تو اس کی بنا رکھی جائے گی اس چیز پر جس کے ذریعے اس کو نصب دیا جا رہا ہے، اور اگر مضاف یا شبہ مضاف ہو تو پھر اس اسم کو لفظی طور پر نصب دینا واجب ہوگا۔ یہ بات ہے ان 2 سوالوں میں۔ دیکھتے ہیں ترجمے میں کیا فرماتے ہیں۔ اسم لا ثلاثۃ انواع، لا کے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ مفرد، لا کا اسم مفرد ہوتا ہے، مضاف اور مضاف ہوتا ہے، و مشبہ بالمضاف اور شبہ مضاف ہوتا ہے۔ مشبہ بالمضاف، شبہ مضاف ہوتا ہے۔ فائدۃ، غلام رسول پوری توجہ، المراد بالمشبہ بالمضاف، شبہ مضاف سے مراد کل ما، ہر وہ اسم ہے تعلق بما بعدہ بعمل، جس کا تعلق ما بعد کے ساتھ ہوتا ہے عمل کی وجہ سے، او عطف یا عطف کی وجہ سے۔ جیسے لا راکبا فرسا فی الطریق، یہاں جو ہے بیٹا یہ راکبا جو ہے یہ شبہ مضاف ہے، کیونکہ اس کا تعلق عمل کے اعتبار سے کس کے ساتھ ہے؟ فرس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح لا ثلاثۃ و ثلاثین، اب ثلاثۃ یہ شبہ مضاف ہے کیونکہ اس کا تعلق عطف کی وجہ سے کس کے ساتھ ہے؟ ثلاثین کے ساتھ ہے۔
اگلے سوال میں کہتے ہیں، سوال کے جواب میں، اذا کان اسم لا مفردن، لا کا اسم جب مفرد ہوگا، یبنا علی ما کان ینصب بہ، تو اس کی بنا رکھی جائے گی اس چیز پر کان ینصب بہ جس کے ذریعے اس کو نصب دی جا رہی ہے۔ فیقال، پس کہا جائے گا، لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار۔ اب رجل جو ہے اس کی بنا کس پر رکھی جائے گی؟ ما کان ینصب بہ پر۔ لا رجلین عندنا، رجلین جو ہے یہ اسم ہے، لا رجال عندکم ہو۔ ولا مسلمین فی الجاہلیت، اب مسلمین کی بنا کس چیز پر رکھی گئی ہے؟ اس چیز پر جس کے ذریعے اس کو نصب دی جا رہی ہے۔ وَإِذَا كَانَ مُضَافًا أَوْ مُشَبَّهًا بِهِ، اور اگر لا کا اسم مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو، اختر عباس، جب لا کا اسم مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو، واجب نصبہ لفظاً، تو اس وقت اس اسم کو لفظی طور پر نصب دینا واجب ہے۔ جیسے لا خادمہ مائدتن، اب دیکھیں خادمہ جو ہے یہ اسم ہے، اس مضاف ہے اور اس کو نصب دی گئی ہے۔ لا منصبن علی العلم فی المکتب، یہ منصبن شبہ مضاف ہو گیا، اس کو بھی نصب دی گئی ہے۔ اب پوری توجہ، یہ جو نیچے فائدہ بیان فرمایا ہے آغا محمد عباس، اس میں پوری توجہ آپ کریں گے تو بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ میری طرف دیکھیں، انہوں نے پہلے بیٹا بیان فرمایا ہے کہ لا کے اسم کی 3 قسمیں ہیں، کہ مفرد ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے اور شبہ مضاف ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اب اس باس میں جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں کہ مفرد کا حکم پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفرد کا حکم کیا ہے کہ اس کو نصب، اس کی بنا رکھی جاتی ہے اس چیز پر جس کے ذریعے اس کو نصب دی گئی ہے، اور مضاف کا حکم اور ہے، مفرد کا حکم اور ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کبھی کبھی مضاف والا حکم مفرد کو دیا جاتا ہے، کبھی کیا ہے، مضاف والا حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ مفرد کو دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، قد یعطا اسم لا المفرد، کبھی لا کے اسم کو، لا کا اسم جو مفرد ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے، کیا؟ حکم المضاف، مضاف والا حکم، کس چیز میں؟ فی الاعراب، اعراب میں، یعنی اعراب وہی دیا جاتا ہے مفرد کو جو مضاف کا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ وَنَزْعِ التَّنْوِینِ، دیکھیں لا کا اسم جب مضاف تھا تو مضاف کے بارے میں یہی ہے کہ اس کے اوپر سے تنوین کو حذف کیا جاتا ہے، مضاف سے تنوین کو، اور اگر وہ مضاف ہونے والا اسم تثنیہ یا جمع ہو پھر تثنیہ اور جمع کی نون کو بھی حذف کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں وہ مفرد کو بھی یہی حکم دیں گے کہ اس سے تنوین کو حذف کر دیں گے، اور اگر وہ تثنیہ جمع ہے، لیکن یہ بات آگے چل کر بتائیں گے، فقط تنوین ہی حذف ہوئے گا، یہ مفرد میں ہے، تثنیہ جمع میں نہیں ہے۔ یہ وَنَزْعِ التَّنْوِین، اور تنوین کو حذف کرنے کے اعتبار سے، وَنَحْوِهِ، اور اس جیسا دوسرے احکام جو ہیں۔ مُصَرَّحًا مَعَهُ بِاللَّامِ، تنوین تو حذف کر دیں گے آغا محمد عباس،
لیکن اس کے ساتھ کیا لگا دیں گے؟ لام لگا دیں گے، اس کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کسی لام کا قول ہم، جیسا کہ ان کا قول لا ابا، اب اصل میں تھا ابن، کیا تھا؟ ابن، لیکن چونکہ اس کو حکم کون سا دے رہے ہیں؟ مضاف والا، تنوین کو حذف کر رہے ہیں، لا ابا لہو، لا ابا لہو۔ اچھا اسی طرح ولا یدی لکا، یدی، اب دیکھیں یہ یدین اصل میں کیا تھا؟ یدین، یدین، یہ یدین اگرچہ مفرد ہے، مضاف آگے نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی حکم کس والا دے رہے ہیں؟ مضاف والا، اس لیے اس کی نون کو حذف کیا گیا ہے، یدین نہیں پڑھا بلکہ کیا پڑھا ہے؟ یدی لکا پڑھا ہے، لا یدی لکا۔ فَتُجْعَلُ اللَّامُ وَمَجْرُورُهَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ، پس اس جیسی صورتحال میں لام کو اور لام کی مجرور کو کیا بنائیں گے؟ صفتاً، صفت بنائیں گے، لا خبراً، یہ خبر نہیں بنے گا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ یعنی ایسا مقام آگا غلام رسول جہاں پر مفرد کو مضاف والا حکم دیا جا رہا ہے، وہاں پر جو لام آئی ہے، لام اور لام کے مجرور کو ہم صفت بنائیں گے، ما قبل کے لیے، خبر نہیں بنائیں گے۔ دیکھیں لا خبران، خبر نہیں ہوگی، وَيَكُونُ الْخَبَرُ مَحْذُوفًا، اور اس وقت لا کی خبر کیا ہوگی؟ حذف ہوگی۔ اب بیٹا دیکھیں محمد عباس، ادھر دیکھیں، یہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے قانون بتایا ہے، کبھی کبھی مضاف والا حکم اس میں مفرد کو دیتے ہیں، یہ تمام اسماء میں ہو سکتا ہے یا بعض میں ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ سب میں نہیں ہو سکتا، اگر وہ مفرد ہو۔ بیٹا یہ بار بار لفظ مفرد آ رہا ہے نا، بات سمجھیں، یہ جو ہم نے بتایا ہے کہ مفرد کو حکم مضاف والا دیا جائے گا، یہ وہ مفرد ہے جو مضاف کے مقابلے میں ہے، یعنی ایسا اسم ہو جو مضاف نہ ہو رہا ہو۔ آپ کو پتہ ہے مفرد کی کئی قسمیں ہیں، مفرد بعض اوقات ہوتا ہے تثنیہ جمع کے مقابلے میں، بعض اوقات مفرد ہوتا ہے مضاف کے مقابلے میں، اور بعض اوقات مفرد ہوتا ہے جملہ کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ یہ جو ہم نے بتایا ہے کہ مفرد کو حکم مضاف والا دیں گے، اس مفرد سے مراد کیا ہے؟ جو مضاف کے مقابلے میں ہے، اگرچہ وہ تثنیہ جمع بھی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اور یہ جو ابھی بات کرنے لگا ہوں کہ واہ مقصور فی المفردات، اور یہ حکم اکتفا کرے گا مفردات میں، یعنی مفردات سے مراد کیا؟ ان اسموں میں جو مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے، یعنی ایک ہیں، ان کے مقابلے میں کس پر اکتفا کرے گا؟ الاب والاخ، فقط اب اور اخ پر، اس کے علاوہ کسی پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ کن میں؟ مفرد میں۔ جیسے شاعر کا قول ہے اخاکا اخاکا ان من لا اخا لا اخا لہو کسائن الی الحجا بغیر صلہ۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ مفردات میں تو فقط اور فقط اکتفا کرتا ہے اب اور اخ پر، وشائع فی المثنی والمجموع، اور یہ حکم عمومی ہے تثنیہ اور جمع میں، قیاسی طور پر فیہما، اور ان دونوں میں ہے بھی کیا؟ قیاسی۔ فیقال، پس کہا جائے گا، ثوب لا کمے لہو، یہ بیٹا کمے جو لفظ ہے نا، یہ تثنیہ ہے، اصل میں ہے کمینے، 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 تو یہ کمے نون کو حذف کر دیا گیا ہے۔
بیٹا آپ سے پوچھے کوئی کہ یہ کمائے تثنیہ ہے، اس کی نون کو کیوں حذف کیا گیا ہے؟ نون تثنیہ کی حذف ہوتی ہے جب وہ مضاف ہو، تثنیہ جب مضاف ہو تو نون حذف ہوتی ہے۔ اس مثال میں تثنیہ مضاف نہیں ہو رہا، اس کے باوجود نون کو حذف کیا گیا ہے، کیوں؟ کیا بتاؤ گے؟ کیونکہ اس مثال میں لا کا اسم مفرد ہے، اور مفرد کو حکم کون سا دیا گیا ہے، لاگو کیا گیا ہے؟ مضاف والا، اس لیے تثنیہ کی نون کو حذف کر دیا گیا۔ لا کاتبی للامیر، یہ کاتبی جو ہے بیٹا یہ اصل میں تھا کاتبینا، کاتبینا، جمع کی نون کو حذف کیا گیا ہے مفرد کو مضاف والا حکم دیتے ہوئے۔ الا انہ، اس بنا پر، اذا اریدا جعل اللام ومجرورها خبرا، اگر آپ چاہیں ارادہ کیا جائے کہ لام اور لام کے مجرور کو خبر بنائیں تو واجبا، پھر ضروری ہوگا ان یقال کہ کہا جائے لا ابا، لا ابا لہو، لا ابا لہو کہیں گے پھر، یعنی الف کے بغیر، ولا یدین لکا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یدین لکا، وحلم مجرن، اور اسی طرح باقی مثالیں۔ اگلے سوال ہے بیٹا سوال نمبر 101 میں بیان فرماتے ہیں متا یوظف خبر لا، لا کی خبر کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں یکسر حذف خبر لا اذا کان معلوما، لا کی خبر جب معلوم ہو تو اکثر و بیشتر اس کو حذف کیا جاتا ہے، اکثر لا کی خبر کو حذف کیا جاتا ہے جب وہ خبر معلوم ہو، جیسے لا باسا، اے لا باسا علیکا، یعنی اس مثال میں جو علیکا ہے وہ خبر ہے اور اس کو حذف کیا گیا ہے۔ وَأَكْثَرُ مَا يَعْزُفُونَهُ مَعَ إِلَّا، اور اکثر و بیشتر لا کی خبر کو علماء حذف کر دیتے ہیں الا کے ساتھ، جیسے لا الہ الا اللہ، یعنی اس مثال میں جو ہے الہ لا کا اسم ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ حذف ہو گئی ہے۔ وہ اصل میں خبر کیا تھی؟ لا الہ موجود، کوئی معبود موجود نہیں ہے مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود موجود نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔